وہ روم کا بادشاہ تھا، نصرانی تھا، نصرانی. اس نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پکڑ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو بات کو غور سے سنو. وہ نصرانی بھی جانتا تھا، نصرانی کافر، کہ مسلمان کے ہاں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان. اس کے امیر کو بلائے، امیر سے کہا کہ آپ ایمان کو چھوڑیں، میں اپنی آدھی سلطنت بھی دیتا ہوں اور اپنی لڑکی بھی نکاح میں دیتا ہوں، اپنی لڑکی بھی دیتے ہو، آدھی سلطنت جو ہے وہ بھی لے لو، لیکن ایمان کو چھوڑ. یا اللہ، کیا کرے. تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم تو آدھی سلطنت کی بات کرتے ہو کہ اگر پوری سلطنت بھی مجھے دے دو، روم میں گیا ہوں، بڑا خوبصورت ملک. یہ کہتے ہیں اگر پورا روم بھی دے دو تو میں اتنے دیر تک ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا جیسے آنکھ چبکتے، آنکھ بند کرو کھولو، اتنے دیر تک بھی ایمان کو نہیں. نصرانی بادشاہ نے اس کو صاف کہہ دیا کہ پھر آپ کو میں شدت کا راستہ اختیار کروں گا اور تکلیف کا راستہ پھر آپ برداشت نہیں کریں. کہتے کر دے دو، جو کرتے ہو کر، ایمان بنانا. تو انہوں نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کے سامنے اس کے ماموروں کو، دوستوں کو جو ہے نا، کڑائی کو گرم کرو تیل میں، اور اس کو ایک کو دوسرے، جب اس کی باری آ جائے نا تو اس میں پھینکنا نہیں ہے، پھینکنے سے پہلے یہ کیا کہتے ہیں پھر مجھے اطلاع دے دیں، ٹھیک ہے. تو پھینکنے سے جب اس کی باری آئی نا تو وہ امیر صاحب رو رہے ہیں. بادشاہ کو اطلاع دی. بادشاہ جب آئے کہتے ہیں میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ تکلیف برداشت نہیں کریں گے. ابھی روتے ہیں. فرمانے لگے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. بادشاہ سے کہا آپ کو غلط فہمی، کیوں؟ کہتے ہیں میں موت کی ڈر سے نہیں روتا. کہ موت کی ڈر سے روتا ہوں؟ کہتے ہیں پھر کس کی چیز کی وجہ سے روتا؟ کہتے ہیں نہ موت کی ڈر سے روتا ہوں اور نہ دنیا کی چھوٹنے پر میں روتا ہوں. کہتے ہیں پھر کیوں روتے؟ فرمایا میں تو اس پر رہتا ہوں، روتا ہوں کہ میرا ایک جان ہے، ایک جان آج یہ اللہ پر قربان ہو جائے. میں تو کہتا ہوں میرے بدن پر جتنے بھی بال ہیں نا، آج میری اتنی جانیں ہوتی کہ سب اللہ پر قربان ہو جائے. اللہ کی قسم یہ میری بات نہیں، ہم تو عالم تھوڑے ہیں. مولانا محمد یوسف صاحب کا بیان ہے رحمت اللہ. فرمایا کہ صحابی نے اثر نہیں، نصرانی بادشاہ نے اثر لے. کیا اثر لے لی نصرانی بادشاہ کا پتہ ہے اثر کیا لے؟ نصرانی بادشاہ نے جو ہے صحیح اثر لے لی. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑتے ہیں لیکن آپ کے یہ جتنے ساتھی ہیں نا یہ سب کو جو ہے قتل کریں. کہتے ہیں نہیں، اگر چھوڑتے ہو تو سب کو چھوڑ، سب کو چھوڑو بس ٹھیک ہے. تو نہ اس بادشاہ نے حکم دیا سب چھوڑ. آگے بھی بات. تو وہ لوگ جب مدینہ پاک تشریف لائے جماعت میں گئے تھے تو کارگزاری سنائی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہتے ہیں سب کے سامنے صحابہ کرام توڑے تھے، سب کے سامنے کارگزاری سنائی. اللہ اکبر. جب کارگزاری سنائی نا
تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کارگزاری سنانے کے وقت یہ ابدیدہ تھے اور کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ امیر المومنین جو ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ کیا کہیں گے؟ اور کارگزاری میں تو سچ بیان کرنی ہوتی ہے، ہاں یہ کیا کہیں؟ ہاں کہتے ہیں امیر المومنین بادشاہ نے مجھے کہا سب ساتھیوں کو چھوڑتا ہوں، لیکن آپ میرے ماتھے سے بوسا لے لو، بوسا چومو۔ میں نے کہا چومتا ہوں لیکن سب کو چھوڑیں گے، کہتے ہیں سب؟ کہتے ہیں میں نے اس کے ماتھے کو چوم لیا، اس پر آپ ناراض ہوں گے، نصرانی تھے۔ اللہ کی قسم مفہوم اس بات کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے ایک بہت اچھا کارنامہ کیا، بہت اچھا کارنامہ کہ تم نے اپنے سارے ساتھیوں کو چھڑوایا۔ سب سے پہلے اس امیر کے ماتھے مبارک سے اس نے خود چوما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بوسا لے لیا۔ پھر سب کو کہا کہ ہر ایک آیا کرو اور اس کے ماتھے کو بوسا دے دو، چومو۔ ٹھیک ہے، ایسے یقین والے لوگ جان جائے گی، جان جائے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ سے ہم شرک کریں۔ موت پہ نہیں روتے، نہ دنیا پہ روتے، وہ تو ایک بار روتے تھے ایک جان ہی چلی جائے۔ اور ابھی ہم جو ہے کمزور ہیں، لیکن جتنے کمزور بیٹھے ہیں یہ سارے چلے جائیں گے، سارے سب کا سفر شروع ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے مسافر۔ حضور نے فرمایا، حدیث ہے، ابھی ہمارے آخرت کی سفر شروع ہے، صبح سے ہمارا سفر شروع ہے، ابھی رات جو ہے جتنے بجے یہاں تک ہم نے آخرت کا سفر طے کیا اور ہم دنیا سے دور ہو گئے۔ تو بس بھائی دوستوں بزرگوں، اصل چیز ایمان الحمدللہ ہے، لیکن ایمان کو مضبوط بنانا، ٹھیک ہے، ایسا مضبوط کہ ہم کسی کی جو ہے نا مال سے، ملک سے، تخت سے، تاج سے، حکومت سے، کرسی سے، سونے سے، چاندی سے، کسی سے اثر نہ لے سوائے اللہ پاک کی ذات سے، ٹھیک ہے، اللہ سے اثر، ہاں کسی سے جو ہے نا ہمارا تمنا نہ ہو، کسی سے ہمارا امید نہ ہو، کسی سے ہمارا خوف نہ ہو، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ ایک بزرگ تھے، بزرگ بہت پائے والے بزرگ، ہائے ہائے، کافر بادشاہ نے اس کو اس کے سامنے اس کے پیش کیا، وہ گھوڑے پر بیٹھے تھے، اللہ اکبر، گھوڑے پر بیٹھے تھے، اس بزرگ سے کہتے ہیں کہ یہ مجھے خود بتاؤ کہ آپ کو کس طرح موت دے، موت کس طرح دے۔ وہ خاموش تھے بالکل، ایسا جرار مستی میں تھا، ٹھیک ہے، اور ایسا زبردست گھوڑا تھا کہ اس کا گھوڑا مستی میں آیا نا، وہ جمپے مارنے لگا، اور جو بادشاہ اس کے اوپر بیٹھا تھا اتنے دوڑایا کہ اس کا سارا سر کچل گیا، وہ بادشاہ مردار ہو گیا، لیکن یہ بابا جی اللہ والے جو تھے یہ کڑے تھے اسی طرح، اور وہ ختم۔ یقین آج وہ ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ دو باتیں علاقوں میں ہو، دو باتیں علاقوں میں ہو، سارے کے سارے محلے والے نماز پڑھ رہے ہیں، گھروں میں مستورات، اور جتنے بھی مرد ہیں
سب کی زندگی سنت والی. تیسری بات بھی کی کہتے ہیں کہ اس گاؤں علاقے میں کوئی سودی کاروبار نہ ہو. کہتے ہیں اگر ایٹم بم جو ہے نا بارش کی طرح بھی برسے بارش کی طرح تو ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں نقصان نہیں پہنچا سکتا. پہچان نہیں. حضور کے زمانے میں غیر ملکوں سے دوسرے ملک سے ایک سفیر آیا حضور پاک علیہ السلام سے ملنے کے لیے. اور جب مدینہ پاک کے حدود میں آئے نا تو جب اس کے حدود کے اندر پاؤں رکھا کتاب میں لکھا ہے حضور تک پہنچتے پہنچتے سارے لوگوں کے حلیے ایک جیسے, سب کا لباس ایک جیسے, سب کا اخلاق ایک جیسے, سب کے سب. اور جب پہنچے تو جہاں سفیر جو تھے وہ تو دوسرے ملک سے سفیر آتا ہے اور بادشاہ کی بات ملک کی بات لاتا ہے, تو ملک کی بات کرنے سے پہلے حضور سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ کہ میں اسلام میں داخل ہوں. حضور نے فرمایا آپ پہلے اپنی بات تو کرو, کس بات کے لیے آئے. ایسے متاثر تھے ہم جو ہے بس اللہ معاف. تبلیغ میں جو سارے محل تبلیغ کیا ہے سارے محلے والے نمازی ہو نہ نماز والے نہ ہو ہمیں نیند نہیں آتی, کھانا مزہ نہ دیتا. ٹھیک ہے ہاں یار یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے محلے والے. گھروں میں حال ہو گھروں میں بھی اس طرح ہونا چاہیے. سارے نمازی اس کے لیے فکر ہونا چاہیے اور سب کے سب سنت کے مطابق, ہر مسلمان سنت کے مطابق, ہاں سنت کے مطابق اس کا لباس ہو. سنت طریقے سے جو ہے انہوں نے ہدایت کے راستے دیکھے, سنت پر چلو گے موت آئے گی سیدھا جنت میں جاؤ گے, سیدھا کسی. کیا سنت ہے. ایک تو سنت جو ہے نا اگر کسی کو یاد ہے تو پھر کمزور ایمان عمل نہیں کر سکتے, اگر یاد نہیں ہے تو یادنے کی ہمت نہیں. بھائی بھائی سے لڑتا ہے, لڑنا تو چھوڑو ایک دوسرے کو مار دیتے, قتل کر. کس لیے زمین پر بھائی چلا گیا زمین کو ابھی چانٹو زمین او زمین زمکا چٹائے بوشے کر سو دیتا پکے سونا رو وزی جبی سر روڑ دے لاڑو رونا بتیجے چلے گئے زمین. دو بھائی تھے دو بھائی زمیندار تھے. زمیندار اس میں زمیندار ہوں گے انشاءاللہ. انصار سارے زمیندار. دو بھائی تھے ایک بڑا ایک چھوٹا زمیندار. شرکت بس زمیندار تھا ان کا چل رہا تھا. جب فصل ہو جاتی تھی تو سارے ڈھیر جو ہے فصل کے ایک علیحدہ کرتے دوسرا علیحدہ. چھوٹا بھائی کو بڑا کہتے ہیں یہ ڈھیر آپ کا ہے یہ میرا ہے, برابر سر برابر دونوں. اسی طرح سامنے اس کا گھر, دونوں زمیندارہ کرتے تھے اللہ والے. فصل ہو گئی تقسیم ہو گئی, ڈیرے پڑے ایک دوسرے جو ہے وہ چکور میں جو ہے نا ڈالتے تھے. چکور تھے چکور میں ڈالتے تھے, سر پر رکھتے تھے تو اندر جا کر اپنے کمرے میں ڈالتے. بڑا بھائی اندر جاتا تھا تو چھوٹا بھائی اپنے ڈھیر سے ایک چکور کو جو ہے بھر کے بڑے بھائی کے ڈھیر پر ڈالتا. جب بڑا نکلتا تھا نا
تو چھوٹا پھر اپنے جو ہے نا اپنے ڈھیر سے ایک چکور جو ہے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتے. بڑا جب بات آتا تو چھوٹے کو دیکھتے کہ نہیں ہے، وہ اپنے ڈھیر سے ہائے اللہ اپنے ڈھیر سے گندم جو ہے نا گندم بھر کے چھوٹے بھائی کے ڈھیر پر ڈالتا. کرتے رہے. مختصر یہ ہے کہ ان کے سارے کمرے بھر گئے لیکن بار ڈھیر ختم نہیں ہو، اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیا کہ یہ میرے ڈھیر پر ڈالتے ہیں، جب میں اندر جاتا ہوں پھر یہ میرے ڈھیر پر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بھائی. تو آپس میں جو ہے نا گفتگو کی ہوئی تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان آپ ہمارے ڈھیر پر جو ہے نا ڈالتے ہیں اور میں نے خود دیکھا ہے. تو بڑے نے کہا میں نے بھی آپ کو دیکھا آپ میرے ڈھیر پر ڈالتے ہیں. تو چھوٹے سے کہا کہ پہلے آپ بتاؤ، میں تو بڑا ہوں. بڑا بھائی حدیث پاک کا مفہوم ہے والد فوجو تو ہے نا، بڑا بھائی ایسے ہوتے ہیں جیسے باپ کے مانند. ہاں کہتے ہیں آپ بتاؤ آپ میرے ڈھیر پر کیوں ڈالتے ہیں؟ چھوٹے بھائی سے کہا. چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی جان آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. آپ کے بیوی بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں اور آپ کی ضرورتیں مجھ سے زیادہ ہیں. تو میں اس لیے اپنے ڈھیر سے آپ کے ڈھیر پر جو ہے نا غلہ ڈالتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کو جو ہے نا زیادہ غلہ پہنچائے، اس کی ضرورت زیادہ ہے. کہہ دیا دل میں جو تھا وہ جو کرتے تھے وہ کہتے تھے. بڑے نے کہا کہ ٹھیک ہے. چھوٹے نے کہا کہ بھائی جان آپ میرے جو ہے نا ڈھیر پر کیوں ڈالتے تھے میرے؟ تو اس نے کہا آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میں آپ کا بڑا بھائی ہوں. آپ نے شادی نہیں کیا، کل آپ کی شادی ہوگی، پھر آپ کی جو ہے بچے ہوں گے، تو میرے بھائی پھر آپ کی کل ضرورتیں زیادہ ہوگی. تو میں تو بھائی چھوٹے سے کہتے ہیں بھائی میں تو اس لیے ڈالتا ہوں کہ میرے بڑے چھوٹے بھائی کو زیادہ غلہ پہنچائے، کل اس کی ضرورتیں زیادہ ہوں. آپس میں بات کر رہے ہیں. ہمارے پرانے الیاس مسجد میں ایک عالم بیان کرتے پھر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ باتیں کرتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس وقت کی نبی پر اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ یہ دونوں بھائی جو زمیندارہ کرتے ہیں اس کا سارا زمین اس پر جو ہے پیسوں پر اجرت پر لے لو، کتنے پیسے مانگتے لے. تو اس نبی نے نبی تو اللہ کا حکم مانتے ہیں چاہے جان بھی جائے. تو اس نے اس سارے پیسوں پر وہ جگہ لے. پتہ ہے اس جگہ میں ابھی کون سی جگہ وہ جو تعمیر ہے اس میں نا، یہ بیت المقدس جو تعمیر ہے بیت المقدس، یہ دو زمیندار مسلمانوں کی جگہ ہے. اچھا وہ مسلمان اللہ کو اتنے پیارے محبوب، ہم لڑتے ہیں کیا لڑتے ہیں؟ نہ امی کا تبلیغ میں پھر کر بھی جائے، گالی امی کرتے گالی. ہمارے مسجد میں ایک ساتھی بس کیا بولے، شکایتیں آئیں کہ تبلیغ میں 2-3 سفر کیے، یہ گھر میں آ کر اتنی بری گالیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں. عربستان میں جو ہے، عربستان میں، یہ سعودی عرب میں عربستان، 2 بھائی تھے بڑی عمر کے،
بڑی عمر کی والدہ محترمہ ان کی زندہ تھی، والد محترم فوت ہو چکے. تو ایک بھائی نے جو ہے عدالت میں جو ہے نا جا کر جج کے سامنے جو ہے نا کیس پیش کیا. سب جج صاحب صبح سویرے جب آئے تو وہ پڑھا تھا اس کا کیس. اس پر لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ غور سے سنو. لکھا تھا کہ ہم دو بھائی ہیں اور میری عمر کم ہے اور میرے بڑے بھائی کی عمر زیادہ ہے، 75 سال کا ہے. وہ امی کی خدمت وہ کرتا ہے، 75 سال والا تو اپنا خدمت نہیں کر سکتا. تو میں عدالت سے جج صاحب سے جو ہے نا درخواست کرتا ہوں کہ والدہ محترمہ کی خدمت میرے حوالے کریں کہ میں والدہ کی خدمت کروں. یہ میرا بڑا بھائی جو ہے یہ خود جو ہے نا صحت کے لحاظ سے ضعیف. کہتے ہیں جو وہ آفیسر آئے جج صاحب آئے تو حیران، یہ میں قلم اپنے منہ میں رکھ کہ یہاں تو لوگ لڑائیوں کے معاملے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے دکانوں کی لاتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. یہ عجیب قسم کا جو ہے کیس آئے. پہلے اس کو کیس کو پڑھا، کہتے ہیں وہ بھائی اس کا تھا حاضر تھا، کہتے ہیں امی کہاں ہے آپ کی؟ عدالت میں آ سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ویل چیئر میں لائے، لے آؤ. اس کو لے آیا، بھائی کو لے آیا. مختصر یہ ہے. تو جج صاحب جو تھے، جج صاحب اے اللہ ہے دنیا میں لوگ، وہاں یہ اپنی جگہ سے نیچے آئے اور ان کی والدہ محترمہ سے کہنے لگی یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے. کہتے ہیں آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے تو دونوں بیٹے ہیں، میں تو دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو جج صاحب نے اس کی والدہ محترمہ کو جو ہے نا تھوڑی سی ترغیب دے دی کہ آپ کا یہ بڑا بیٹا ضعیف ہو چکا ہے، کمزور ہے، یہ خود خدمت کا محتاج ہے. اگر آپ یہ موقع اس چھوٹے بیٹے کو دے دیں تو اچھا نہیں ہو. تو اس کی والدہ محترمہ نے کہنے لگی کہ بس جی جج صاحب آپ جو ہے خوب سمجھتے ہیں جس طرح کہیں، لیکن اس میں آپس میں کوئی رنجش تو نہیں ہو. تو دونوں سے کہا، کہتے ہیں نہیں. تو جب فیصلہ سنایا نا تو اس کے بڑے بھائی نے عدالت میں ایک چیخ نکالی. کیا چیخ میں یہ تھا، ہائے میری عمر، ہائے میری عمر، میری زندگی، آپ کی وجہ سے مجھ سے میری ماں کی خدمت چلی گئی. اور ابھی جو شادی کر لیتے ہیں پھر بیوی کا مانتا ہے اور بس اس کو جو ہے آہستہ آہستہ. ہم ایک مولانا صاحب کے ساتھ یہ ہنگو کے علاقے میں گئے. ہنگو عالم تھے، طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں ابھی پڑھاتے ہیں. میرا دوست ایک واٹ ہے، تو ان کے ساتھ امین مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے. تو جب اس کے پاس گئے تو اس کا تو استاذ تھا. ہم تو تبلیغ والے تھے لیکن مجھے جانتے تھے، میں بھی جانتا. تو چھوٹے بچے تھے، وہ چھوٹے بچوں سے چمن میں کھیل رہے، چمن، اور سواری بنی ہوئی تھی اوپر سے، وہ بچے بیٹھے. تو جب ہم پہنچے تو بیٹھ گئے. تو ان کا شاگرد تھا، جانا پہچانا تعلق والا. شاگرد نے کہا بچوں سے مشغول ہو رہے ہیں. کہتے ہیں نام بھی اس کا لیا. کہتے ہیں مولانا کبھی آپ نے ایسے پرندے دیکھیں؟ پرندوں کے بچے ہوتے ہیں. عجیب مولوی صاحب،
پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بچے ہوتے ہیں اس کو خوراک وغیرہ دیتے ہیں، جب اس کے پر ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ نے کبھی بھی پرندوں کا ایک گھر نہیں دیکھا جس میں 4 پرندے ہو یا 10 پرندے ہو، بس اس کی پر ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ اڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آج ان کے ساتھ کھیل کود کا زمانہ ہے، مولانا صاحب کل ان کی شادی ہو جائے گی نا تو پھر یہ لوگ ہمیں بھول جائیں گے۔ مجھے اس کی بات تو ابھی تک یاد، پھر بھول جائیں گے۔ ابھی بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے تو والد محترم اور امی محترمہ بھول جاتی، ٹھیک ہے، خدمت نہیں۔ بھائیوں سے تو لوگ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک عورت نے حجاج کے 3 مرد پکڑ لیے اور وہ قتل کرتے تھے، اسے سر کاٹتے۔ اس عورت نے آ کر اسے کہا کہ یہ تینوں، ایک میرا خاوند ہے، ایک میرا بھائی ہے، اور ایک میرا جو ہے نا بھائی ہے، ایک میرا خاوند ہے، ایک میرا بیٹا۔ کہتے تینوں کمائی والے، ایک تو دے دو ان میں۔ تو اس وقت حجاج جو تھے وہ موڑ میں تھے، ورنہ ہر وقت وہ غصے میں ہوتے۔ تو اس نے جاؤ ایک کو منتخب کرو، جس کو لیتے ہو تو لے لو۔ اس عورت کی سوچ دیکھو۔ عورت نے کہا میں تھوڑا سا سوچتی ہوں پھر آپ کو بتا۔ ٹھیک ہے بس۔ جا کر سوچ بچار کے بعد آنے لگی کہ مجھے اپنا بھائی دے دو۔ کہتے بھائی لیتے خاون چھوڑتے؟ کہتے ہاں خاون چھوڑتے۔ خاون نہ ہو تو دوسری نکاح ہو سکتی ہے۔ کہتے پھر بیٹا؟ کہتے بیٹا نہ ہو تو اللہ اور بیٹا دے سکتے ہیں، لیکن میں نے خوب سوچ بچار کیا کہ بھائی پھر نہیں ملے، بھائی نہیں ملے۔ حجاج کو حیرت ہوئی ہے کہ اس عورت کو دیکھو اور اس کی باتوں کو دیکھو۔ کہتے ہیں جاؤ تینوں کو لے جاؤ، تینوں کو، تمہیں تینوں کو اجازت ہے، لے جاؤ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اعظم شاہ صاحب اثر میں بات کر رہے تھے، سارے محلے والے نمازی، سارے سنت والے، سارے سروزے والے، اور سارے جو ہے نا چلے والے، سارے گھروں میں تعلیم ہو، سارے عورتیں مستورات جو ہے دیندار ہو، مدینہ پاک کا ماحول ہو، اور ہر وقت اللہ کے راستے میں خروج ہو، ٹھیک ہے، خروج ہو، کبھی سروزہ، کبھی چلہ، کبھی 4 مہینے، کبھی 7 مہینے، کبھی جو ہے نا سال، کبھی اندرون سال۔ ایک زمانے میں 1.5 سال بھی تھے، ہمارے بہت سے ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے 1.5 سال بھی لگائے، کئی دفعہ لگائے، کئی دفعہ لگائے۔ اور اس کی برکت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں، ایسا ملک جہاں پر آذان نہیں ہو، ایسا کوئی ملک نہیں جس میں جہاں پر کوئی تبلیغ والا نہ ہو۔ یہی غریب لوگ، یہ جو بیٹھے ہیں، یہ اکثر جماعتوں میں اکثریت جو ہے غریبوں کی ہوتی، یہی غریب لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملک بھی ہے ان کی طرف سے، ان کی وجہ سے متوجہ ہو گئے۔ آپ کو کارگزاری سنائی، ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک ہم نے پوری بستی اسلام میں داخل کی۔ اور اس دن اعظم شاہ سے فرما رہے تھے مشورے میں، یہ ملیشیا انڈونیشیا 12 صحابہ کرام گئے، تجارت کی نیت سے گئے، اور اچھی تجارت سنت کے مطابق۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھو، رسی بھی بیچتے ہو تو علماء سے پوچھو رسی بیچنے کا کیا طریقہ ہے۔
ہاں بہت سی چیزیں وزن کم کرتی ہے. ہمارے ساتھ شیخ صاحب کبھی کبھی بیٹھتے ہیں نا, کہتے ہیں جو چیز وزن کم کرتی ہے اس کو کبھی گاہ کو مت کہو کہ یہ 50 کلو ہے. اگر 50 کلو کا کہہ دیا تو پھر اس کو جو ہے وزن اس کا تمہیں اس کا وزن کرنا پڑے. بغیر وزن کے نہ دو. اگر ایک رتی بھی کم ہو تو تم گنہگار ہو. تو وہاں گئے, وہ تجارت کرتے 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 اس ملک والوں کی تجارت کمزور ہو گئی اور ان کا تجارت غالب ہو گیا, اور سارے ملک کے تاجروں نے ہڑتال کی. بادشاہ کے پاس آئے, بادشاہ سلامت, یہ مسلمان جو آئے ہوئے ہیں مدینے پاک سے, کہاں سے صحابہ کرام تھے, کہاں سے آئے ہیں, یہ تجارت کرتے ہمارا تجارت فیل ہو گئے, لہذا ان سب کو نکال. بادشاہ نے جو ان مسلمانوں کو بلایا تو ان سے کہا کہ آپ کی یہ شکایت کرتے ہیں اور آپ لوگ ایسا کریں کہ بس جو کچھ بھی ہو یہ تو ہمارا رعایا ہے, ٹھیک ہے. خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے, بادشاہ جو ہے وہ رعا کو دیکھتا ہے. رعا خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی بس یہ بھی خوش ہوتا ہے. تو بادشاہ نے فیصلہ سنایا کہ آپ لوگ یہاں سے نکلے ہوئے. تو دوبارہ جو ہے نا تاجروں میں ایک تاجر نے بادشاہ سے کہا کہ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے. آخری ہے کہ دوسرا بھی ہے, وہ کہتے ہیں آخری فیصلہ ہے. بادشاہ نے کہا میرا یہ آخری فیصلہ ہے. تو اس 12 میں سے ایک ساتھی نے جواب دیا پھر ہمارا آپ کے ساتھ ہمارا آپ کے ساتھ اعلانی جنگ ہے, اعلانی جنگ. کہتے ہیں یہ بات جب ہو رہی تھی تو وہاں باہر جو ہے نا باہر پارلیمنٹ صدر ہاؤس کے بعد چیخیں آوازیں گھومنے لگی. جب معلوم کیا کہ کیا ہوا, کہتے ہیں بادشاہ سلامت یہ جو مسلمان ہے نا یہ سارا ملک اس کے پیچھے آیا ہے کہ بادشاہ نیک لوگوں کو نکالتے ہیں اور یہ جو ہے یہ گڑبڑی لوگ ہمیں چھوڑتے ہیں تو ہم اس بادشاہ کو نہیں مانتے. تو بادشاہ نے فوراً کہہ دیا کہ مت نکلو, اپنا تجارت کر. پتہ ہے اس میں نے تو کئی سال پہلے سنا تھا کہ وہاں پر 15 کروڑ مسلمان ہیں, 15 کروڑ, اور یہ سارا صحابہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ دوسری بات بھی آپ کو بتاتا ہوں, چھپاتا نہیں. جب سے جماعتیں جانا بند ہوئی نا, جب سے یہ روم سے اور فرانس سے جب سے جماعتیں بند ہوئی کمزور ہو گئی. تبلیغ والے ساتھی جو ہے مالدار ہو گئے. تبلیغ والے ملکوں میں 1-2 سفر 3 کیے بس ہی. ابھی ہر وقت ہر جگہ امیر صاحب کیا ہے, پیٹو چائے پیو امیر صاحب. جب سے بھی خروج کم ہوا نا, ابھی پتہ ہے ابھی ملیشیا میں لوگ روز عیسائی بن رہے ہیں, عیسائی بن رہے ہیں. ہماری جتنی جماعتیں ہیں جہاں تشکیل ہے ملیشیا, جہاں تشکیل ہے انڈونیشیا, حالات یہی. سوڈان کو دیکھو, سوڈان جیسے مسلمان, یا اللہ آدھا سوڈان ہم سے چلا گیا عیسائیوں کو مل گیا, جس میں اس کی بہت سی چیزیں تھی ممبر پر ٹھیک نہیں, لیکن محنت نہ کرنے کی وجہ سے, محنت نہ کرنے کی وجہ سے یہی حال ہے. اگر ہم محنت پہ آئیں گے نا, اور محنت بھی قربانی کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ موسم والا چیلا عمومی چیلا. ہاں موسم والا سے روزہ, گرمی کا سے روزہ, سردی کا سے روزہ,
اس مہینے کا سے روزہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں. ہاں تو بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، بس بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں ہم ہر وقت دو باتوں میں رہیں. مسلمان میں دو باتیں بس ہونی چاہیے، یا انصار ہوگا یا مہاجر ہوگا. مہاجر ہوگا اللہ کے راستے میں، انصار ہوگا مقام پر لوگوں دین کی محنت، دین کی مددگار ہوگا، دین کی مدد. محلے میں کام کرے گا، گاؤں میں کام کرے گا، لوگوں کو تیار کرے گا. ہاں ایک ایک کے ساتھ بات کرنی پڑے، ایک ایک کے ساتھ. اس کا ذہن بنے گا یا نہیں؟ اللہ پاک کی قسم آپ کی ذہن بنے گا. ہاں اس کا تعلق بنے گا یا نہیں؟ آپ کا تعلق اللہ سے بنے گا. ہم تو سارا دن بس باتیں کرتے ہیں لیکن اللہ کی باتیں کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر یہ دلوں کا علاج ہے، دنیا کی ذکر یہ دلوں کی بیماری ہے. حدیث کا مفہوم ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے. اور دین کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. دین کے بغیر کوئی انسان بھی، نہ انسان اور نہ جن، یہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جب تک زندگی میں دین نہ ہو تب تک آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آسان بات ہے. دین جو ہے یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ پاک کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے طریقے یا اعمال ہیں. بس یہ دین ہے. اس پر بھی جو زندگی گزارے گا اس پر تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اس کو چین، سکون، آرام اور اطمینان ہوگی، مطمئن ہوگا. اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے کامیابی کے وعدے کیے. کامیابی کے وعدے اللہ پاک نے انسانوں کے ساتھ دین پر کیے. جو آخرت میں دیندار بن کر جائے گا اللہ پاک کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو. ایک صدی کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آخرت کی زندگی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے، اور دنیا کی زندگی مختصر ہے. لیکن مختصر زندگی جو ہے یہ قیمتی بہت ہے. اسی مختصر زندگی پر آخرت کی ہمیشہ والی زندگی یا بنتی ہے اور یا بگڑتی ہے. آسان الفاظوں میں ہے، اگر احکامات پہ یہ زندگی گزرے گی تو آخرت میں کامیابی ہوگی، اور اگر خواہشات پر گزرے گی تو آخرت میں ناکامی ہوگی. جتنے بھی لوگ دنیا میں علماء سے سنا ہے، خواہشات والے لوگ جتنے بھی ہیں، طبیعت کی زندگی گزارنے والے، منچائی زندگی گزارنے والے، یہ سارے کے سارے آخرت میں ناکام ہو. چاہے جس زبان کا ہو، ٹھیک ہے، اور جس خاندان کا ہو، اور جس رنگ کا ہو، اور جس ملک کا ہو، جہاں کبھی ہو، خواہشات والے جو ہیں، منچائی زندگی والے آخرت میں
سارے کے سارے ناکام ہوں، پچھتائیں گے اور کیا کہیں گے بتائیں؟ ایسے پچھتائیں گے، علماء سے سنا ہے، قرآن کے ترجمے کا مفہوم ہے، اے اللہ ہمارے آنکھوں نے دیکھ لیا اور ہمارے کانوں نے سن لیا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے کہ ہم عمل نیک صالح عمل کریں۔ اے اللہ ہم تو آپ کی ذات پر یقین بنانے والے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی ذہن میں ہو کہ قیامت میں کافر جو ہے کافر، یہ آیات بھی کافروں کے بارے میں، قیامت کے دن مسلمان تو مسلمان ہے، اللہ سب کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن قیامت کو دیکھ کر کافروں کا یقین بھی اللہ کی ذات پر بن جائے، سارے کافر مضبوط یقین والے ہوں، لیکن وہ یقین کارآمد نہیں ہو، اس پر جنت نہیں ملے گی، اللہ جل شانہ کا دیدار نہیں ملے، وہ یقین تو اس کا بن جائے گا، بہرحال اسی یقین پر وہ ہمیشہ کے لیے عذاب جو ہے وہ جہنم کی عذاب کاٹیں گے، اور جہنم کی عذاب سے اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو بچائیں، اور جتنے بھی زندہ کافر ہیں نا اس کو بھی اللہ ایمان دے دے، اس کو بھی اللہ بچائیں۔ ہاں، آخرت کے عذاب کے بارے میں دو باتیں علماء سے سنی، ٹھیک ہے، آخرت کا عذاب جو ہے نا وہ روزانہ آج جو عذاب ہوگا کل اس سے زیادہ عذاب، تیسرے دن اس سے زیادہ عذاب، چوتھے دن اس سے زیادہ عذاب ہو، روز بروز اس کی عذاب بڑھتی چلی جائے، اور ایمان والوں کے کیا ہوگا پتہ ہے؟ روز بروز ایمان والوں کی خوشی بڑھتی چلی جائے، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، ذرا برابر ایمان کیوں نہ، ذرے کا جو ہے وہ علماء سے سنا ہے کہ ذرے کا تقسیم نہیں ہو، اتنا کم تقسیم دو نہیں ہو، اتنا کم ایمان، اس کو بھی اللہ جل جلالہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ تو پھر آپ لوگ سوچے صحابہ کرام کی کتنی بڑی جنت، جیسے وہ اثر کو مولانا نے بیان کیا، تھوڑا سے روشنی ڈالی ان کی ایمان پر، ٹھیک ہے۔ تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اصل کامیابی دین میں، دین کے بغیر کامیابی، جو کہتے ہیں کہ میں دین کے بغیر کامیاب ہوں، وہ ایسا ہے جیسے لوہے سے جوس نکال، کبھی لوہے کا جوس آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، لوہے سے جوس نہیں نکال، دین کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے بڑے خاندان والے ہوں، چاہے زبان کے اعتبار سے عربی بولنے والے، چاہے بڑے لوگوں کے گھر والے لوگ کیوں نہ ہو، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بچے بھی ایمان نہیں لائے، ایسے انبیاء تھے اس کے بچے ایمان نہیں لائے، ٹھیک، وہ بھی آخرت میں ناکام ہے۔ بس یہی دنیا کی زندگی ہے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پتہ ہے یہ زندگی کس لیے ہے؟ یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے،
یہ مال کو جو ہے نا کمانے کے لیے نہیں، مال کو زیادہ بڑھانے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، اپنے عہدوں کو بڑے بنانے کے لیے نہیں، یہ زندگی جو ہے نا یہ آخرت کی بنانے کے لیے۔ اور آخرت کیسے بنے گی؟ آسان طریقے، کوئی مشکل نہیں کہ اس کے لیے آدمی جو ہے بڑی عمر والا مدرسے میں بیٹھے گا، بس دین والی زندگی اختیار کرو، کھانے پینے کے طریقے سیکھو، کپڑے پہننے کے طریقے سیکھو۔ حدیث کا مفہوم ہے نا، کپڑے جو سنت طریقے سے تبدیل کرے گا، پتہ ہے کتاب میں لکھے ہیں کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ مشکل ہے، چلو دعا نہیں آتی طریقہ تو کسی پڑے ہمارے پرانے ساتھی، ورنہ اللہ پاک علماء کرام کی عمر میں برکت ڈالے، ان سے پوچھو۔ اور ایک جگہ میں نے اردو کی کتاب میں پڑھی کہ جو سنت طریقے سے صرف کپڑے تبدیل کرے، اگلے پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور کیا ہوں گے، اور اس پر اللہ پاک ایک جنت بھی دے گا، آخرت جنت بھی ملے۔ بازار میں داخل ہو جاؤ، یہ تنقید کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بازار والے بھی دعا نہیں پڑھتے، یہ ٹھیک بات ہے، نہیں پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے تو پڑھا کرو، چوتھا کلمہ پڑھو، 20 لاکھ نیکیاں ملے۔ رائیونڈ کے امیر صاحب مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکات، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھو گے 20 لاکھ نیکیاں، دوبارہ پڑھو گے پھر 20 لاکھ نیکی، دوبارہ پڑھو گے پھر 20 لاکھ نیکی۔ اور ایک دفعہ بیان میں فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ تو رائیونڈ کے شیخ الحدیث بھی ہیں، چونکہ ضعیف ہے، ابھی سب نے دیکھا، ہم سب کا بھی، کہ یہی فضائل حضور نے سنا ہے۔ تو اسی مجلس سے ایک آدمی اٹھا اور بازار چلا گیا، تھوڑی دیر واپس آیا، پوچھا کیسے اٹھے تھے اور کیسے آئے؟ مفہوم ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بازار کی کلمے کی فضائل بیان کی، اور میں بازار جا کر میں نے وہ کلمہ پڑھ لی، 20 لاکھ نیکیاں میں نے جو ہے کمائی، اور پڑھا اور 20 لاکھ کمائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے دین میں کتنی اللہ، وضو کرو گے، وضو ہم سب پرانے ساتھی، وضو کرو گے، بسم اللہ پڑھو گے، علماء سے سنے سارے گناہ معاف، صرف بسم اللہ پڑھ کے اور وضو شروع کرو سنت کے مطابق، سارے گناہ معاف۔ ٹھیک ہے، اور وضو جب کیا تو شہادت کے جو ہے نا کلمہ پڑھو۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھو، مفتی صاحبان بھی بیٹھے، پھر ان سے پوچھیں، شہادت کا کلمہ پڑھو، پتہ ہے پھر کیا ہو، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائیں، جس دروازے سے جی چاہے داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ بات میں یہ کرتا ہوں کہ یہ ہم سے بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نماز کی تیاری، ٹھیک ہے، وضو کرتے رہو، شہادت کے کلمے پڑھتے رہو، بسم اللہ پڑھتے رہو۔ نماز نہیں پڑھو گے تو کچھ ملے گا؟ وضو تو نماز کے لیے ہے، تو پھر نماز پر کیا ملے؟ میں نے ایک عالم سے سنے، عالم کی بات کرتا، پتہ ہے علماء کرام حضرات، اللہ ان کی عمروں میں برکت ڈالے، فرمایا
کہ انسان کے اندر جیسے ابھی مولانا صاحب نے اثر میں بھی بات، انسان کے اندر گندگی ہے. اوہو، کہتے ہیں جب وضو کر کے نا تو نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس سے یہ گندگی نکالو. ہاں، میرے سامنے کھڑا ہوتے ہیں صاف ستھرا کھڑا رہنے. یا اللہ، اللہ کتنا کریم ہے. ہم لینے والے نہیں ہیں اللہ سے. تو کہتے ہیں تجھ سے سارے گندگی نکال کر نماز کے لیے عالم فرماتے کھڑا کر دے اپنے سامنے صاف ستھرا. اور سلام جب امام صاحب جو ہے سلام پھیرتے پھر اللہ میاں سے فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالی، یا اللہ وہ گندگی پھر اس میں جو ہے نا پھر اس میں ڈال. کہتے ہیں نہیں، بس جو گندگی سے نکالیے بس وہ نکال لے تو نکالے، بس وہ نکل گئی. ابھی پھر دیکھیں گے پھر جو ہے نا، لیکن یہ صاف ستھرا ہو جائے، صاف ستھرا. ٹھیک ہے، صرف یہ نماز پر یہ ملے سارے گناہ نماز پر معاف ہو جائیں. نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی، لیکن دعا کس کی قبول ہوتی؟ یقین والوں. یہ بات ذہن میں رکھ، یقین والے لوگ سارے جنت میں جائیں گے اور شک والے لوگ سارے جہنم میں جائیں گے. یقین والے لوگ یہ جو ہے یہ جنتی ہے، اور شک والے لوگ جو ہے یہ جنت میں نہیں جائیں گے. جو شک کرتے ہیں اللہ کی باتوں پر شک اور اللہ کے رسول کی باتوں پر شک، ٹھیک ہے، شک نہ کر، یقین کے ساتھ. تو نماز جو ہے نماز سے ساری گناہ معاف، صاف ستھرا ہو جاتا. نماز پڑھتے کہتے ہیں زبان کی گناہ معاف، آنکھوں کی گناہ معاف. اس دن میں کتاب دیکھ رہا سب پتہ ہے یہ معاف یہ معاف یہ معاف. تو ایک شہر کا ساتھی تھا، ہمارے بھائی ہے حافظ قرآن، تو میں نے ان کو فون کیا یار نماز سے تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس سے جو ہے زبان کی گناہ معاف نہیں ہو. اور مجھے کہتے ہیں سفریں کیا ہے، مجھے کہتے ہیں صبر کرو میں کتاب نکالتا ہوں. ممبر پر بیٹھ اس نے جو ہے جب کتاب نکالا اور حدیث بھی جو ہے نا وہی حدیث نکال، کہتے ہیں وہاں کی یار یہ تو نماز سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن زبان کی گناہ معاف نہیں ہو. اب وہ تو سب کو پتہ ہے، جس کے بارے میں یہی ہوں گے علماء سے پوچھے کہ غیبت کی گناہ معاف نہیں. اور غیبت تو بس ہر آدمی کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو بس بھائی اور دوستو میں نے یہ کہا کہ اصل جو ہے شید ایمان ہے، یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ ایمان والے لوگ ہیں اور یہی لوگ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، رات کو تعلیم کر رہا تھا نا، ایک دو دن پہلے شاید رات ہو یا 2 دن پہ، اللہ معاف، ایک دفعہ کلمہ پڑھو سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف. کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ جنت کی کنجی ہے، کنجی. اور جس وقت بھی پڑھو، دن کو رات کو، بیٹھے کھڑے لیٹے جہاں پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ. عمل نامے میں برائیاں مٹتی چلی جائے گی اور نیکیاں لکھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، کیا کوئی مشکل ہے یار؟ تو بھائی دوستو بزرگ، اصل ایمان
ایمان الحمدللہ ہم سب کا ہے اور اب سب ایمان والے بیٹھے ہیں، لیکن ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو مضبوط بنانا۔ اب ایمان والے ہم ہیں لیکن کمزور ایمان والے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ نماز کے وقت، اذان کے وقت دکان کھلی ہو، ٹھیک ہے؟ جماعت کے وقت آپ مسجد میں ہو۔ ایک عالم نے بیان میں کہا کہ ایک اذان ہو گئی، اذان، اور ایک بہت بڑا دکاندار تھا، کروڑ پتی دکاندار، اللہ کی قسم، اللہ کمی بیشی معاف کرے اس عالم کی بات، مستند عالم ہے اور سب کا نام لے لوں، سب کو اس سے محبت عقیدت۔ کہتے ہیں ایک آدمی آیا، اس کو کہا کہ میں آپ سے لاکھوں کا سودا کرتا ہوں، لاکھوں، یہ لاکھوں کا سودا کرتا ہوں، اگر آپ تھوڑی دیر جو ہے وہ ادھر آ جائیں، ہمارا یہ سودا لکھ لو، ہم آگے چلتے ہیں، یہ پھر نماز پڑھ۔ اللہ کی قسم اس نے کہا اس عالم نے، اگر یہ دکاندار جو ہے، یہ دکاندار یہ مسجد سے باہر نکل گیا، مسجد کو چھوڑ کر اور وہاں چلا گیا، ٹھیک ہے، جماعت ہو گئی، تو اس نمازی نے اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کی، اللہ کی بڑائی تسلیم نہیں کی، اس نے مال کی بڑائی تسلیم، مال، ٹھیک ہے؟ یقین ہونا چاہیے۔ کاروبار ہو جو بھی کرتے رہو، لیکن پوچھتے رہو، کرتے رہو، پوچھتے رہو۔ کاروبار تمہیں جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا، جو ممنوع بات نہیں۔ پیسے کمانا، کروڑوں کا روزانہ کماؤ، یہ اللہ پاک کو جو ہے کوئی منع چیز نہیں، ہاں، لیکن یہ علماء کرام حضرات سے سنا ہے کہ مال کی محبت جو ہے نا، یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے، ہاں، اور ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹولے، بلکہ ہر آدمی اپنا جو احتساب کر لے، اپنا احتساب کہ میرا مال سے محبت ہے یا جو ہے اعمال سے محبت ہے، بس آسان بات، ہر آدمی اپنے اوپر ترمامیٹر لگا سکتا ہے، یہ لگا سکتا ہے کہ میرا جو ہے نا اللہ سے محبت ہے یا مال سے محبت، ٹھیک ہے؟ کسی کے بارے میں انگلی نہ اٹھانا، یہ ٹھیک بات نہیں۔ تو بھائیو دوستو، اس ایمان کو جو ہے مضبوط کرنا کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے اثر لے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہاں، سب سے پہلے جو ہے مجمع جائے نہیں، میں مختصر مطالبہ، عبداللہ صاحب تو آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا ساتھی کون ہوگا کہ کل سے چلے کے لیے تیار؟ بس ہم انشاءاللہ مطالبہ جلدی ختم کر بھائی دے سے چوک تیار دی سبانا سالو ایک تو ریزو تا سالو رمیش بھائی سے چوک تیار ہوئی آب ادریگی وہ چی مو مخی بچی تشکیل والا بھائی